بسم اللہ الرحمن الرحیم تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے قیام کا بنیادی محرک ایک ایسی تحریک کا آغاز ہے جو عدل انصاف پر مبنی ایک ایسے معاشرے کے لیے جدوجہد کر سکے جس کی اساس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ وہی مساک مدینہ ہو، جس نے اس بے مثال اسلامی ریاست کو تخلیق کیا جو عدل اور سماجی انصاف کے زیر اصولوں پر استوار کی گئی تھی اور جسے تہذیب انسانی کی اولین فلاحی ریاست ہونے کا اعزاز ہے۔ قوم کو بتایا یہ گیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اس عام آدمی کی سیاسی آواز ہوگی جو کسی بھی صنفی و سماجی تخصیص سے بے نیاز اپنے اور اپنے خاندان کے لیے ایک بہتر مستقبل کے لیے کوشاں ہے۔ قوم کو بتایا یہ گیا تھا کہ تحریک انصاف ایک ایسا نیا پاکستان بنائے گی جسے ہم اپنے زور بازو پر اعتماد ہو اور جو اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ باہمی احترام کی بنیاد پر فضائے امن روشنی میں پیدا کی جائے، باہمی مفید اور ایک دوسرے کی حاکمیت اعلیٰ کے احترام پر مبنی دوستانہ تعلقات استوار کرنا چاہتا ہے۔ قوم کو بتایا یہ گیا تھا کہ انہیں 50 لاکھ گھر ملیں گے، 1 کروڑ نوکریاں ملے گی، پیٹرول 46 روپے فی لیٹر ہوگا، حکومت سادگی کا کلچر اپنائے گی، وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بنایا جائے گا، گورنر ہاؤس میں لائبریری بنے گی، $80 80 روپے کا ہو جائے گا، صوبہ جنوبی صوبہ پنجاب بن جائے گا، دولت چند ہاتھوں تک محدود نہیں رہے گی، کشکول ٹوٹ جائے گا اور پاکستان خود انحصاری کی شاہراہ عظیم پر چل دوڑے گا، مبینہ ریاست مدینہ میں کوئی شخص بھوکا نہیں سوئے گا۔ قوم کو بتایا یہ گیا تھا کہ اس کے قوم کے بچوں کا مستقبل محفوظ ہے، مبینہ ریاست مدینہ کا کوئی وزیر غلط کام میں ملوث پایا گیا تو اس کو بھی سزا ملے گی۔ آپ کو عنان اقتدار سنبھالے کم و بیش 18 ماہ گزر گئے، ریاست مدینہ میں لوگ عدل انصاف کی تلاش میں مارے پھر رہے ہیں، لیکن کسی جگہ یہ چڑیا ان کے ہاتھ نہیں لگتی۔ ریاست مدینہ کا جو خاکہ پیش کرنے تبدیلی سرکار کی زبان نہ تھکتی تھی، اس کی جھلک دور دور تک دکھائی نہیں دی۔ اللہ کریم کا شکر ہے اب تبدیلی سرکار کی زبان پر اس مقدس ریاست کا تذکرہ بتدریج کم ہوتا جا رہا ہے۔ نئے پاکستان میں صنفی سماجی سیاسی سماجی معاشرتی تفریق میں بڑھ چکی ہے، لوگ مایوسی کی جانب تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ نئے پاکستان میں بھی ہمارا انحصار IMF، ورلڈ بینک اور دیگر عالمی مالیاتی ادارے پر ہے۔ ان اداروں نے ہمارے پورے معاشی نظام پر اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں اور انہی کی دی ہوئی معاشی پالیسیوں پر عمل پیرا ہو کر لوگوں کا جینا حرام کر دیا گیا ہے۔ نئے پاکستان میں بھی ہمسایوں سے تعلقات معمول پر آنے کا نام نہیں لے رہے۔ نئے پاکستان میں لوگ 50 لاکھ گھر تلاش کرنے کے لیے مارے پھر رہے ہیں اور تبدیلی سرکار کی جانب سے انہیں پیغام ملتا ہے کہ سکون صرف قبر میں ہے۔ تبدیلی سرکار نے 1 کروڑ نوکریاں تو نہیں دی، البتہ لاکھوں لوگوں سے ان کی نوکریاں چھین کر انہیں بے روزگار ضرور کر دیا ہے۔ اسلام میں سونا مردوں کے لیے حرام قرار دیا ہے، لیکن تبدیلی سرکار نے پاکستان میں عورتوں کے لیے اسے حرام کر دیا۔ جب 1 لاکھ روپے فی تولہ ملے گا تو کون غریب آدمی اپنی بہو بیٹی کو شادی کا تحفہ دے سکے گا؟ سونے کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے عام آدمی کا سونا بھی حرام کر کے رکھ دیا ہے۔ تبدیلی سرکار کے دعووں کے مطابق اب تک وزیر اعظم ہاؤس بطور وزیر اعظم ہاؤس ہی استعمال ہو رہا ہے۔ گورنر ہاؤس میں گورنر صاحب براجمان ہیں، نہ کوئی یونیورسٹی بنی، نہ کوئی لائبریری بنی۔ یہ ہے نیا پاکستان جہاں ٹائٹل کے سوا کچھ نہیں بدلا۔ ہاں کچھ بدلا ہے تو وزیروں کے مزاج بدلے ہیں، اداروں پر حملوں کے انداز بدلے ہیں۔ تبدیلی سرکار کے کچھ وزراء پوری طاقت سے اپنی پوزیشن کا نہ صرف اظہار کرتے ہیں بلکہ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ کوئی شادی بیاہ کی تقریبات میں صحافیوں کی دلائی کرتا ہے اور کوئی خون عطیہ کرنے کا ڈونگ رچاتا ہے، کوئی پارلیمنٹ کے فلور پر کھڑے ہو کر زبانی حملوں سے اپوزیشن کو بلڈوزر کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو کوئی ٹی وی ٹاک شو میں بوٹ رکھ کر حساس اداروں کا تمسخر اڑاتا ہے۔ جی ہاں، ایسا ہی ہو رہا ہے۔ پاکستان کی عوام کی خود غلطی ہے۔ جب تک پاکستان کی عوام خود ٹھیک نہیں ہوگی، ہمارے پر ایسے ہی حکمران مسلط کیے جائیں گے۔ خدا را اپنے آپ کو بہتر کیجیے اور اپنے آپ کی ذمہ داری کو قبول کیجیے۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، اور اگر آپ کو ہماری کوئی بات تلخ لگی ہو یا اس میں کوئی غلطی محسوس ہو تو کمنٹ کر کے ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے